السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آل ہم مکتب بہنوں، بھائیوں اور آل کڈس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ سب جو ہے میرے درس کو سنتے ہیں غور سے اور توجہ سے، اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے ویو سے جو ہے مجھے اندازہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ امید بھی کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور میرا درس جو ہے وہ سنتے رہیں گے۔ اور مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ اپنی اپنی لینگویج میں میرے درس کو کنورٹ کر کے، یعنی تبدیل کر کے سنتے ہیں۔ آپ کی بے حد مشکور ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے پاس، آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ دہر کا ترجمہ و تفسیر، یعنی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ درس لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کا میں نے پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا، آپ کو دے دیا تھا، اور اب میں جو ہے اس سے آگے والی سورت کا، یعنی اس کا بقیہ حصہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ توجہ سے اور غور سے سنیں گے۔ مہربانی سنیں۔ جنت کی نعمتیں، یعنی قرآن پاک کی سورۃ دہر، اس کی آیت نمبر 18 سے، یعنی آیت نمبر 18 سے جنت کی نعمتیں، اس کا بقیہ حصہ تھا سورۃ دہر آیت نمبر 18 سے 22 تک۔ جنت کی نعمتیں بے حصہ۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک چشمہ ہے، عینن یعنی یہ ایک چشمہ ہے، فیہا اس میں، جس کو کہتے ہیں سلسبیل، تسمی سلسبیل۔ سلسبیل کا مطلب ہے کہ وافر مقدار میں مشروبات، جس میں کافور کی ملاوٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خوشبودار مشروبات جو جنت میں جو ہے مومن لوگوں کو ملے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور پھرتے ہوں گے ان کے پاس لڑکے ہمیشہ یکساں رہنے والے، اور اس کے ارد گرد یعنی خدمت گزار ان کو جو ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ یکساں رہنے والے، یعنی وہ ہمیشہ جوان اور ہمت سے کام کرنے والے ہوشیار قسم کے خدمت گزار ہوں گے، جو بھاگ بھاگ کر مومن لوگوں کو مشروبات پلائیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تم ان کو دیکھو گے تو حسب تم تو خیال کرو گے، لولو منشورن، یعنی یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی موتی بکھرے ہوئے ہیں، جو کبھی کسی کو پانی صرف کر رہے ہیں، کبھی کسی کو وہ مشروبات صرف کر رہے ہیں۔ ہر مومن بندے کو وہ مشروبات صرف کرتے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ، اور جب تم وہاں دیکھے گا تو نعمت اور سلطنت بڑی دیکھے گا، تو یہاں پہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو یہ آیت ہے کہ سبحان اللہ، کہ جب تو وہاں دیکھے گا تو دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات جنت میں، اور سلطنت یعنی بادشاہوں کی طرح، یعنی شاہی محلوں میں بیٹھنے والے، حکومت کرنے والے بادشاہوں کی طرح آپ نے تختوں پہ، مسیریوں پہ گدے لگا کر، تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے پائیں گے۔ یہ بڑے سلطنت بڑی دیکھے گا۔ تو علیہم سیاب سندوس، تو ان کے پوشاک، اب ان کی پوشاک کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سبز ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور دبیز، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں وہ مشروبات، پاکیزہ مشروبات پلائی جائے گی جو ان کے دلوں کو پاکیزہ کرے گی۔ طَهُورًا، پاکیزہ۔ إِنَّ هَذَا، بے شک یہ ہے، کَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ ہے تمہارا بدلہ، وہ تمہاری کمائی
یعنی وہ کوشش جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے دنیا میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت کے مطابق، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاری، اور آخر اس کوشش کا نتیجہ جنت کی صورت میں آپ کو ملے گا اور مل گیا جائے گا جس دن قیامت آئے گی۔ نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو گیا اور پرسکون زندگی وہاں پر جنت میں گزاریں گے۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن آیت سورۃ دہر، قرآن پاک کی سورۃ دہر، اس کی قرآن آیت جس کو عنوان دیا ہے ہمارے لیے جو کچھ ہے قرآن پاک ہے، تو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ آخری کتاب ہے، آخری ہدایت نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، اور یہ ان کی امت کے ہدایت نامہ ہے، امت کے لیے ہدایت نامہ ہے، دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے یہ کتاب، اور یہ آخری کتاب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے اتارا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، سو تو اپنے رب کے حکم کا انتظار کر، یعنی موقع محال کے مطابق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک لے کے آئے، اور ان میں کسی وَلَا تُطِعُوا مِنْهُمْ إِثْمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی گنہگار یا کفور نہ شکر کا کہنا مت مان۔ اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ وَلَا تُطِعُوا، نہ اطاعت کر، نہ ان کا کہنا مان جو گنہگار ہیں اور جو نہ شکرے ہیں، ان کا کہنا مت مانو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ذکر کرو اپنے رب کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا، ربی کا تمہارے رب کا، بکرتن اصیلن، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو، بکرتن صبح و اصیلا یعنی صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، سجدہ کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُوهُ، اور کسی وقت رات کو سجدہ کرو اور اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ طویلہ یعنی رات کے طویل حصہ گزرنے کے بعد آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تہجد کی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اپنے بندے کی فریاد سنتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا بندہ میرے حکم کے مطابق میری جو ہے تسبیح کر رہا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ جلدی مل جانے والے کو، اب بتایا کہ دنیا کے لوگ جو ہیں، یہ دنیا داری کے لوگ جو ہیں، جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی مل جانے والی چیز کو جلدی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے چھوڑ رکھا ہے ایک بھاری دن، اور وہ جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ وہ دن جو ہے بھاری کہہ کے اس لفظ کو استعمال کیا گیا، اس دن کو، وہ دن حساب کتاب کا دن ہوگا، انسان کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، جو دنیاوی زندگی گزاری ہوگی اس کے مطابق اس کو فیصلہ سنایا جائے گا، اس کو جزا اور سزا دی جائے گی اس کے اعمال کے سبب۔ تو یہاں پہ ہے کہ ارشاد ہے، تفسیر سنے واسے، کہ نیک لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور زندگی انہی کے قدم بہ قدم چل کر بسر کرو، یعنی یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان آیتوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تم اپنی زندگی قرآن پاک کے مطابق بناؤ، تاکہ دوسرے لوگ بھی تمہیں دیکھ کر تمہاری ہی سی زندگی اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری کرو، جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں عبادت کی ہے، جس طرح انہوں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، اسی طرح کا تم بہیو اختیار کرو، یعنی ان کی سنت اختیار کرو۔ ارشاد ہے کہ ہم نے زندگی کو قرآن پاک کے مطابق بنانے کے لیے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، تاکہ زندگی کا ہر پہلو آہستہ آہستہ ان کے مطابق درست ہونا
ہوتا چلا جائے، یعنی آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اس پر عمل کرے اور صبر سے کام لے۔ اسی لیے موقع پر جس حکم کی ضرورت ہوئی اسی کے بابت ایک یا چند آیتیں نازل کر دی۔ یا کافر کا کہنا ہے ہرگز نہ مانو، تاکہ لوگ سہولت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر عمل کرنا سیکھ لے، یعنی جلد بازی نہیں کی گئی اور نہ ہی قرآن پاک میں جبر ہے، اور اسی طرح عمل کرتے ہوئے رفتہ رفتہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب تم کسی فاسق یا کافر کا کہنا ہرگز نہ مانو، خواہ وہ کتنا ہی لال دے، ان کی ایک نہ سنو، صبح و شام اللہ کا نام لو اور اس کا ذکر کرو، رات کا وقت کچھ عبادت میں گزارو، پھر زیادہ رات کے گئے اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی شام کو بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور تہجد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا کرو۔ یہ لوگ جو تمہارے نہیں سنتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں پھنس گئے ہیں، انہیں قیامت کا یقین نہیں آ رہا، وہ افسوس یہ اس ہولناک اہم دن سے غفلت برت رہے ہیں اور سب کچھ جلدی یہی لینا چاہتے ہیں، آخرت ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں سمجھے۔ یہ ان کا گمان ہے جو دوزخی لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے۔ تو ناظرین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس قرآن پاک کی سورۃ دہر میں آیت نمبر 28 سے 31 تک، میں آپ کو ترجمہ اور تفسیر کر کے بتاتی ہوں۔ اس کو عنوان دیا ہے اللہ پھر بنا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انسان کو اس ہستی سے مٹا سکتا ہے، یعنی زندگی اور موت دے سکتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ اس مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے وہ دنیا میں کر سکتا ہے، اس نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ اللہ پھر بنا سکتا ہے، یعنی نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اور ہم نے انہیں بنایا اور مضبوط کیے ان کے جوڑا اور بند، یعنی ان کا آپس میں ملاپ ایک پرانی آیات کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو پیدا کیا اور پھر میں نے ان کے جوڑے بنائے۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، یہ تو حاضر ہی نصیحت، جسے چاہے لے آئے ان جیسے لوگ بدل کر، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم چاہے تو لے آئے ان جیسے لوگ بدل کر۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، یہ تو نصیحت ہے، پھر جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، یعنی جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری کرتا ہوا، قرآن پاک کی ہدایت سے سبق حاصل لیتا ہوا جو ہے وہ چاہے اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور جو ظالمین اور جو گنہگار ہیں اعد لہم عذابا علیما، ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ تو ناظرین، اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے ارشاد ہوا کہ اکثر لوگ دنیا کے ساز و سامان کے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سب کچھ ابھی مل جاتا ہے، آخرت کس نے دیکھی؟ اور پھر جب مر کب گئے اور بدن ریزہ ہو کر خاک میں مل گیا تو پھر دوبارہ کیسے بنے گا؟ اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ ان کو پہلے بھی ہم نے پیدا کیا، ہم ہی نے پیدا کیا، اور جب وقت آئے گا تو ان کو مٹا کر انہی جیسی اور صورتیں دوبارہ بنا کر کھڑی کر دیں گے، یعنی یہ دنیا کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک، یعنی پہلے مخلوق آئی اور وہ گئی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو موت واقع کر دیتا ہے، آخر مر جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں ایسی کیا دشواری ہے جسے ہم دور نہیں کر سکتے؟ تو ناظرین، یہاں فرمایا ہے کہ ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے کہ ہماری بات مانو، البتہ یہ قرآن پاک ہم نے بھیج دیا ہے کہ لوگوں کو صحیح حالات اور واقعات بتا کر
ان کی کامیابی کا راستہ انہیں بتا دے۔ اب چاہے جو چاہے بڑے شوق سے اپنے رب کی راضی کرنے کا راستہ اپنے لیے اختیار کرے، لیکن انسان کا چاہنا بھی جب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے۔ تو ناظرین، وہ ہر ایک کی قابلیت اور استعداد سے واقف ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ مصلحت کس میں ہے۔ تو ناظرین، فرمایا کہ اس علم اور حقیقت شناسی کی روح سے وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب غور سے سنیں سورۃ دہر ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے۔ اس صورت میں انسان کو اس کی زندگی کا راز بتا دیا گیا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بلکہ سرے سے اس کا وجود ہی نہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اسے یہاں اسے سیال یعنی بہتی ہوئی چیز سے بنایا۔ یہ سیال شے کیسے بنی؟ ابتدا میں بہت سے عناصر آپس میں ملتے اور الگ ہوتے رہے، جب مناسب اجزاء مل گئے تو پھر انہیں خمیر کرنے کے لیے پانی ڈال دیا گیا، پھر اس سنی ہوئی کیچڑ سے اس کے بدن کا ڈھانچہ بنایا اور اس میں اس کی روح جو پہلے ہی بنا چکی تھی داخل کر دی، اور یہ جیتا جاگتا انسان بن کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بعد اس کا جوڑا اسی مادہ سے بن گیا۔ پھر یہ قاعدہ مقرر ہو گیا کہ پیدائش کا مادہ مردے کے اندر غذا سے بنے، پھر مرد عورت دونوں ملے اور یہ مادہ مرد سے عورت کے اندر جائے اور کچھ اس میں وہاں سے شامل ہو کر عورت کے رحم میں اس کی پرورش ہو۔ پہلے بچہ پیدا ہوا اور پھر رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے لڑکا ہوا جو ان سے پھر بوڑھا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب اس کا وقت آ جائے تو مر جائے، اس کے بعد دوبارہ پیدا ہو تاکہ اس کے دنیا کے عمر بھر کے کاموں کو جانچ کر دیکھا جائے اور جس کے اعمال جنت کے قابل ہوں اسے جنت میں بھیج دیا جائے اور بدکار کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے۔ تو پھر ارشاد ہے قرآن آیت کے ذریعے کہ دوزخ بڑے دکھ اور آفت کی جگہ ہے، اس سے بچ کر اگر جنت میں جانا ہے تو دنیا میں اپنی زندگی قرآن پاک کے بتائے ہوئے طریقے اور قاعدے کے مطابق بسر کرو، اس کے سوا جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں۔ اس صورت میں جنت کے نعمتوں کا کھول کر ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہاں، وہاں انسان اپنی خواہش کے مطابق جس طرح چاہے گا آرام اور اطمینان کی زندگی بسر کرے گا، نہ وہاں زور کی گرمی ہوگی نہ کڑاکے کی سردی، موسم ہمیشہ خوشگوار رہے گا۔ کھانے پینے اور رہنے سہنے کا سارا سامان، تفریح کے سارے ذریعے، آرام اور خوش اطمینان غرض آدمی جو چاہے سب کچھ اسے ملے گا جنت میں۔ بری خواہش وہاں نام کو بھی نہ ہوگی، جو چاہے گا وہ اچھا ہی ہوگا اور اسے چاہیے کہ ساتھ ہی فوراً ملے گا جس چیز کی انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے گی۔ ساتھ ہی دوزخ کے بابت بتا دیا گیا ہے کہ وہ انتہائی وحشت، افسردگی، اداسی اور دکھ درد کی جگہ ہوگی۔ وہاں جو چاہے گا اسے ایسی مصیبتیں اٹھانی پڑے گی یہاں جن کا اندازہ مشکل ہے۔ وہاں انتہا کی گرمی اور تپش ہوگی جس میں آدمی جلس کر رہ جائے گا، یا پھر انتہا کی سردی ہوگی جس سے جان پر بن آئے گی۔ ناظرین، موت نہ جنت میں ہوگی نہ دوزخ میں، اسی لیے نہ جنت کبھی چھنے گی اور نہ دوزخ کی تکلیف سے کبھی پیچھا چھوٹے گا۔ لیکن ہاں، اللہ کی رحمت کے طفیل چھٹکارا مل سکتا ہے، یعنی دنیا میں نیک اعمال کے سبب اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری کے جو کیے تھے ان کے مد مقابل اعمال نیک ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا جنت ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز اور ہر شخص کی رتی حالات معلوم ہے، شاہراہ کے سے بھی زیادہ نزدیک ہے انسان کے، اور وہ ہر ایک کی قابلیت اور استعداد جانتا ہے۔ پھر اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کس چیز میں کیا مصلحت ہے۔ تو ناظرین، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کی طرف جھکے اور عرض کرے کہ اے چھپے اور کھلے سے واقف اللہ، مجھے تمام آفتوں سے بچا اور جنت میں داخل کر، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، بارش شروع ہو گئی ہے اور بارش میں بیٹھ کر میں نے
یہ درس کمپلیٹ کیا ہے. امید ہے آپ لوگ اسے غور سے اور توجہ سے سنیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی اور لائک بھی کریں گے. آئندہ درس تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. اللہ حافظ.